اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. کل ہم نے ڈسکشن کی تھی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858 جس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو انڈین بادشاہت تھی یا انڈین مغل حکمرانی تھی وہ انڈین حکمرانی مغل حکمرانی وہ ایسٹ انڈین کمپنی کے اختیار میں آ گئی اور اس کے لیے طریقہ کار یہ بنایا گیا کہ برطانوی پارلیمنٹ میں سیکرٹری آف اسٹیٹ کے نام سے ایک آفس بنایا گیا اور برطانیہ سے ایک گورنر جنرل وہ نامزد کر دیا گیا اور وہ وہاں سے احکامات یہاں حاصل کر کے سارے انتظامات انڈیا میں چلاتے تھے. تو جب گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ یہ عمل میں لایا گیا جو پہلا ایکٹ تھا تو اس میں ہم نے 2-3 پوائنٹس بیان کی تھی جس میں نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ کمپنی کا جو اپنا آرمی تھا ایسٹ انڈین کمپنی نے جو اپنا آرمی آرگنائز کیا تھا تو وہ سارا برٹش رولر کے اختیار میں چلی گئی یعنی کہ کراؤن کے اختیار میں چلی گئی وہ بھی برٹش کے قبضے میں آ گئی. اسی طرح ایسٹ انڈین کمپنی کے پاس جتنے بھی اختیارات تھے جتنے بھی پاورز تھے وہ سارے پاور ٹرانسفر کر دیے گئے برطانیہ کے کراؤن کو. پھر اس کے بعد یہ جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تھی تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ ایکٹ تھی ہسٹری میں. انڈیا میں یہ ایک جو نافذ کر دیا گیا یہ ایک اہم ایکٹ تھی اور اس کے بعد تقریباً 90 سال تک 90 ایئرز تک یہ ایکٹ جو ہے باثر رہا. یہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے بعد ہم بات کریں گے سیلنٹ فیچر آف کوئین وکٹوریا پروکلیمیشن یعنی کہ کوئین وکٹوریا جو اس وقت برطانیہ کی ملکہ تھی انہوں نے ایک اعلان کیا اور اس اعلان میں انہوں نے کچھ اہم باتیں جو ہیں وہ ذکر کی ہیں. تو کوئین وکٹوریا نے جو اعلان کیا تھا اس کے جو اہم باتیں تھی اس پر ہم ڈسکشن کریں گے. پہلی بات یہ تھی کہ یہ پروکلیمیشن جو تھی یہ الہ آباد دربار میں منعقد کی گئی 5 نومبر 1858 کو. یہاں پر یہ پروکلیمیشن ڈیلیور کی گئی کس نے گورنر جنرل کیننگ کو یہ سونپا گیا تھا کہ یہ جو پروکلیمیشن ہے جو اعلان ہے وہ ریڈ آؤٹ کریں گے. اسی طرح اس اعلان میں پہلی بات یہ کی گئی کہ ایسٹ انڈین کمپنی کا جو پاور تھا وہ ٹرانسفر کر دیا گیا برٹش رولر کو. پھر دوسری بات یہ کی گئی کہ یہاں پر چونکہ ڈائریکٹ برطانیہ کی طرف سے حکومت کو شروع ہو گئی سارے انتظامات موجود تھے اور گورنمنٹ بھی انڈیا کا گورنمنٹ جو تھا وہ بھی برطانوی پارلیمنٹ کی طرف سے تھی لہٰذا لوگوں سے یہ اپیل کی گئی لوگوں سے یہ کہا گیا کہ وہ انڈین گورنمنٹ کے ساتھ وفاداری سے پیش آئے کیونکہ اس سے پہلے جو بغاوت کی تھی مسلمانوں اور ہندو نے 1857 کی جنگی آزادی میں تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر کوئین وکٹوریا نے یہ بات بھی ڈیلیور کی کہ وہ انڈین گورنمنٹ کے وفادار رہیں اور اسی طرح یہاں پر یہ بات بھی شامل کی گئی کہ یہاں پر انڈیا میں پہلا گورنر جنرل جو ہیں وہ لارڈ کیننگ کو مقرر کیا گیا. یہ لارڈ کیننگ جو ہیں یہ ادھر برطانیہ کی طرف سے آتا تھا برطانیہ کی طرف سے جو آتا تھا تو وہاں پر برطانیہ میں سیکرٹری آف اسٹیٹ بنایا گیا وہاں پر انڈین گورنمنٹ کے لیے ایک سیکرٹری نامزد کیا گیا تھا تو وہ سیکرٹری کراؤن کی طرف سے احکامات جو ہیں وہ حاصل کرتے تھے اور یہ سیکرٹری پھر اپنے احکامات وہ گورنر جنرل کو ڈیلیور کرتے تھے اور اس کے ذریعے ہی گورنر جنرل سارے انڈیا کے انتظامات کو چلاتے تھے. تو مطلب یہ سیلنٹ فیچر آف کوئین وکٹوریا جو ہیں یہ ایک ایسی خصوصیات ہیں کچھ اہم پوائنٹس ہیں کہ یہ لاسٹ پوائنٹ تھے اسی پوائنٹ کے ذریعے سارے ایسٹ انڈین کمپنی کے سارے اختیارات اور ان کی پاور کو ختم کر دیا گیا. اسی اعلان کا مقصد یہ تھا کہ اب یہاں پر ڈائریکٹ برٹش گورنمنٹ کی حکومت ہوگی اور ایسٹ انڈین کمپنی جو ہیں اس کے اختیارات کو ختم کر دی جائے گی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ
یہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858 اور سیلنٹ فیچر آف کوئین وکٹوریا، اس پر ہم نے آج ڈسکشن کی، جس میں یہ رزلٹ ہمارے سامنے آ گیا کہ برٹش نے یہاں پر انڈیا میں اپنی بادشاہت کا آغاز کیا، اور جو اختیارات ایسٹ انڈین کمپنی کے پاس تھے وہ سارے اختیارات وکٹوریا کے اعلان کے ذریعے برٹش گورنمنٹ کے اختیار میں آ گئے۔ تھینکس۔